تاکہ لوگوں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض ایک مومن کے قلب میں جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ بار ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا بچپن سے کہ ابو بکر افضل ہے، ابو بکر افضل ہے۔ تاریخ کا وہی پنہ دکھایا گیا ہے، تاریخ کا دوسرا پنہ نہیں دکھایا گیا۔ مولائی کہتا ہے، یہ نیا فرقہ آیا ہے، نیا نام، نئی اصطلاح مولائی۔ 14 سال میں اس نام کا کوئی فرقہ وجود ہی میں نہیں آیا، اس نام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، ارشد علی مولائی نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ حضرت علی تمام صحابہ میں یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بھی افضل ہیں۔ اس نے حوالے میں کچھ کتابوں کو اسکین کاپی بھی پیش کی ہے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ ہم سے اس سچائی کو چھپایا گیا تھا۔ آپ میرے پورے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں اس کے حوالے اور اس کے جواب میں جو ہمارے عالموں کے موقف ہے میں اسے بھی ایڈ کیا ہوں۔ اس پورے بیان کو سننے کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا کہ کیا اس کے دلائل میں وزن ہے یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں۔ اس پورے بیان کو سن کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کا یہ جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل سنت والجماعت سے باہر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات ہے ہی نہیں۔ اس معاملے میں اکثریت اور اقلیت والی معاملات ہے ہی نہیں۔ پورے جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ پھر ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو میں اس معاملے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دوں۔ یہ ابھی جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس جماعت کا نام ہے مولائی۔ یہ ارشد صاحب ابھی لیٹسٹ مولائی بنے ہیں، یہ تقریباً 1 سال پہلے تک یہ بریلوی عقائد پر تھے۔ اس جماعت کے عقائد اور نظریے پہ میری تقریباً میں 3 سے 4 سال سے اس پر ہی ریسرچ کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے میرے پاس بہت ساری جانکاریاں ہیں۔ یہ لوگ دھیرے دھیرے اپنے ایک ایک عقیدے کو اپنے چاہنے اور ماننے والوں میں سیٹسفائیڈ کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسرے عقیدے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کا راستہ رافضی اور شیعہ والا ہی ہے۔ ایک ایک عقیدے کو بٹھاتے بٹھاتے لاسٹ میں یہ لوگ پکے رافضی اور شیعہ اپنے ماننے والوں کو بناتے ہیں۔ فور ایگزامپل، جو اپنے آپ کو اس جماعت کا بانی کہلاتا ہے قاری احمد حسن، اس نے بھی اسی طرح سے دھیرے دھیرے ایک ایک بات کو اپنے لوگوں میں بیٹھانا چالو کیا، اور لاسٹ میں یہ انسان اس حد تک گمراہ اور بددین ہو گیا کہ اس نے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ کافر تک کہا۔ اب بتاؤ کہ ایسا رکھنے والا کیا معاذ اللہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ ارشد صاحب ابھی تو اس راستے پہ ابھی چل ہی رہے ہیں، ان کی سفر کی ابھی شروعات ہے۔ جب سے بنگلور میں شرائط مناظرے کے تعلق سے جو میٹنگ ہوئی تھی، اس بات میں جب یہ بات واضح ہو گیا کہ قاری احمد حسن عالم نہیں ہے، تب سے اس کے لوگ ہی اس کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اب گمراہی کی زندگی جی رہا ہے، اس کے جماعت کے ہی لوگ اسے پوچھ نہیں رہے ہیں۔ میں نے اپنے ان 3-4 سالوں کے ریسرچ میں ہی سمجھا ہوں اور یہ دیکھا ہوں، اور میرے پاس ہر بات کے دلائل اور ثبوت ہیں۔ یہ بیچارہ ابھی نئے اس راستے پر چلا ہے، اس لیے یہ اپنی بات کو بہت سنبھل کر کہتا ہے۔ یہ خود فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کیا کہے اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کیا کہے، مگر چاہے جو بھی ہو، اس کی سوچ و فکر جس راستے پر جا رہی ہے اس کی منزل رافضیت اور شیعت ہی ہے۔ تو آئیے آپ میرے اس پورے ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں۔ اگر میرے اس کام سے اگر میرا ایک بھی سنی بھائی اگر گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے تو یہ میرے لیے ہی بہت بڑی بات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بھائی فیام۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے حضرت علی، دیکھا کہ کوفہ میں ایک تعداد ہے جو آپ کو حضرت ابو بکر پہ فوقیت دیتی ہے، حضرت عمر پر آپ کو فوقیت دیتی ہے۔ لوگوں میں اس زمانے میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا، جیسے آج ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے۔ یہ نیا فرقہ آیا ہے، نیا نام، نئی اصطلاح مولائی۔ 14 سال میں اس نام کا کوئی فرقہ وجود ہی میں نہیں آیا، اس نام کا کوئی فرقے کا کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں ملتا۔ مولائی کہاں سے آ گئے؟ مولائی کم لگتا، ملائی زیادہ لگتا ہے سننے میں۔ فرقہ ملائی عجیب فرقہ ہے، کہتے نہیں علی کا پہلا نمبر ہے،
اور اس پر لڑ رہے ہیں، اہل سنت سے اختلاف کر رہے ہیں، ہر اس سنی عالم کو گالیاں بکتے ہیں. خاص طور سے اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر یہ مولائی فرقہ کسی پہ لان تان کرتا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کے بعد اگر موجودہ زمانے کے علماء پہ کسی پہ لان تان کرتا ہے اور تان و تشنیع کرتا ہے تو وہ حضرت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. معاذ اللہ، اس میں تو ایسے ایسے خبیث اور جاہل ہے کہ جن کی کچھ ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ ہے جو اعلیٰ حضرت کو نعوذ باللہ ڈائریکٹ کافر تک کہتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں اہل سنت کے عقیدے کا سب سے بڑھ کر تحفظ کیا ہے. تو یہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں علی پہلے نمبر پہ ہے. تو اس زمانے ابو بکر عمر عثمان کو لوگ افضل مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی افضل ہیں، اور جو نفس رسول ہیں، جو داماد رسول ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ہر جنگ میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا جو ہے اول درجہ رہا ہے، اسی کو لوگوں نے پیچھے کر دیا ہے. اور جو ابو بکر عمر کے بارے میں یہاں تک کہ لوگوں نے غلو کر دیا ہے. جب ابو بکر عمر کی بات آتی ہے تو اہل سنت والجماعت میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو صحیح بنا دیا جاتا ہے اور صحیح بنا کر جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی منفیت کے لیے نا، ان کے فائدے کے لیے، کیونکہ وہ خلیفہ اول تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں گا، دھیرے دھیرے رفتہ بتاؤں گا. ساری گفتگو آج اسی میں نہیں ہوگی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، چنانچہ صحیح بخاری کتاب و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3671. اب جب لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر آپ سنی ہیں، شیعہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر آپ جانو اور آپ کا عقیدہ جانے اور پھر آپ سینے پیٹے کالے کپڑے پہنے، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. لیکن اگر آپ سنی بولتے ہو، اہل سنت کہلاتے ہو، تو آپ کو اہل سنت کا اجماع ماننا پڑے گا. آپ کو اہل سنت کی وہ کتابیں ماننی پڑیں گی جو اہل سنت کے مذہب میں مسلم کتابیں ہیں، مسلم کتب حدیث ہے. بخاری سے بڑھ کر اہل سنت میں کوئی حدیث کی کتاب مانی نہیں جاتی. قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ صحیح بخاری ہے. اور جب صحیح بخاری جیسی کتاب میں حدیث صحیح الاسناد، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ سنی ہونے کے بعد اس حدیث کے مقابلے میں آپ اپنا خود ساختہ کوئی عقیدہ بنائیں. محمد ابن حنفیہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں حدیث نمبر 3671 ان محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لابی. محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ایک مرتبہ اپنے والد علی سے سوال کیا. اور سوال کیا کیا حضرت علی سے؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے والد صاحب، اے ابا جان، بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ امت میں حضور کے بعد، لوگوں میں حضور کے بعد، نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکرین. حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹے سنو، نبی کے بعد جو سب سے افضل ہے اس امت میں وہ ابو بکر صدیق ہے. ثم قال ابو بکرین، پھر اس کے بعد کہتے ہیں قلت ثم من. حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ ابا جان ابو بکر کے بعد پھر کون افضل ہے؟ قال عمر. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ عمر ہے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ حضور کے بعد کون افضل ہے اس امت میں تو ابو بکر کا نام لے لیا. پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے تو عمر کا نام لے لیا. تو اب اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے. تو خود ان کے الفاظ ہے، کہتے ہیں وہ خشیت ان یقول عثمان، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر پھر ویسی پوچھا ثم من کہ ابو بکر کے بعد کون تو عمر، عمر کے بعد کون تو عثمان کا نام لیں گے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کی انداز کو اور اس کی سٹائل کو بدل دیا اور یوں سوال کرتے ہیں کیونکہ بیٹے ہیں، چاہتے ہیں کہ عمر کے بعد تو کم سے کم میرے والد کی افضلیت ہو. تو آپ سوال کیا کرتے ہیں؟ قلت ثم انت. کہتے ہیں میں نے کہا حضور عمر کے بعد تو آپ افضل ہیں نا. ثم انت، ان کے بعد تو آپ افضل ہیں. قال ما انا الا رجل من المسلمین. کہا نہیں میرے بیٹے، میں عمر کے بعد افضل نہیں ہوں بلکہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ اس موقع پہ حضرت علی یہاں عاجزی کر کے گزر جاتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کا اتفاق اور اجماع کس پر ہے کہ حضرت علی عام صحابی پہ نہیں ہے بلکہ کس نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے. جیسا کہ جمہور کا اجماع چوتھے پر ہے اور ایک طبقہ تیسرے پر حضرت علی کو کہتا ہے. مگر حضرت علی سے افضل حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق و اجماع ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علیہ السلام افضل ہے. خود مولا علیہ السلام فرماتے ہیں میں افضل ہوں، تمام مخلوقات میں میرا سب سے زیادہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک.
خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں, اہل بیت بیان کر رہے ہیں کہ میرے جو ہے جد افضل ہیں, ٹھیک ہے. استاد جسے علم حدیث ہے یحییٰ ابن معین, ٹھیک ہے, ان کے استاد عبید اللہ بن موسیٰ جن کی بخاری مسلم کے اندر سند سے بیان کیا گیا حدیث ہے, وہ مانتے تھے افضل ہے. اب بعد کے لوگوں نے انتشار پھیلا دیا, بعد کے لوگوں نے سارا معاملہ خراب کر دیا. کوئی لے آیا ترتیب خلافت کی بنیاد پر افضل ہے, کوئی لے آیا نہیں ان کے ابو بکر پہلے اسلام لائے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بعد میں بحث کریں گے کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ اجماع جمہور ہے, انشاءاللہ وہ کھل کے آ جائے گا. خیر, میں نے مختصر انداز میں بیان کر دیا ہے. یہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں علی پہلے نمبر پہ ہے, تو اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کچھ کوفہ کے اندر, وہ حضرت علی کو پہلے نمبر پہ کہنے لگے. حضرت علی کو اطلاع ملنے لگی, خبریں آنے لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں. حضرت علی ایک مرتبہ منبر پر آئے, آپ ہی کے ایک اصحاب نقل کرتے عن الحکم ابن جہل, حکم ابن جہل کہتے ہیں قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول, میں نے مولا کائنات کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا لا یفضلنی حد علی ابا بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. کائے لوگو تم میں سے کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل قرار نہ دے. اب میں جس کو پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر پر افضل قرار دیتا ہے تو اس پر میں مفتری جھوٹے کی حد 80 کوڑے نافذ کروں گا. کیا کروں گا؟ جھوٹے کی حد لگاؤں گا. جھوٹے کی حد شریعت میں کتنی ہے؟ 80 کوڑے. یعنی اگر کسی کو کہتے ہوئے پاؤں یا ثبوت مل جائے کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. تو اندازہ لگائیے جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علی کا پہلا نمبر بول کے اہل بیت کو راضی کر رہے ہیں, مولا کائنات کو راضی کر رہے ہیں, خدا کی قسم یہ راضی نہیں کر رہے ہیں, حضرت علی کو ناراض کر رہے ہیں. اگر ظاہراً مولا کائنات اس دور میں جمع ہوتے تو پکڑ پکڑ کر چن چن کے 80 کوڑے ایک ایک کی پیٹھ پر لگاتے. اور اس حدیث کو پھر ایک دو نہیں متعدد علماء نے لکھا ہے, جیسے کہ امام احمد ابن حنبل جن کی تقلید غوث اعظم جیسا وقف ولی کامل اور جو غوثیت عظمیٰ پر فائز ہیں جن کے مقلد ہیں, وہ امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 49 کے اوپر اس کو نقل کرتے ہیں. امام ابن ابی عاصم اس کو اپنی کتاب السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 575 حدیث نمبر 1219 پہ نقل کرتے ہیں. اس کو امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد الہدایۃ الی سبیل الرشاد صفحہ نمبر 358 پہ نقل کیا. اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیاء فی معرفت الاصحاب صفحہ نمبر 973 پہ نقل کیا. ابن عساکر اس کو تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 383 پر لاتے ہیں. امام محب الدین طبری نے الریاض النظیرہ جلد نمبر 1 صفحہ 80 حدیث نمبر 281, حتیٰ کہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کا مسلم عالم مانا جاتا ہے, اس نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول جلد نمبر 2 صفحہ 1105 پر اس کو نقل کیا. حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 14 صفحہ نمبر 223 پر لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو لایا تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 122. امام ابن حجر المکی نے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 186. امام المتقی ہندی نے کنز العمال جلد 13 صفحہ 27 حدیث نمبر 36157 پر. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اپنی مکتوبات شیخ ربانی دفتر دوم صفحہ 130 پر, اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب تکمیل الایمان صفحہ 191 پہ اس کو نقل کرتے ہیں. انتشار پھیلا دیا, بعد کے لوگوں نے انتشار پھیلا دیا, بعد کے لوگوں نے سارا معاملہ خراب کر دیا. کوئی لے آیا ترتیب خلافت کی بنیاد پر افضل ہے, کوئی لے آیا نہیں ان کے ابو بکر پہلے اسلام لائے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بعد میں بحث کریں گے کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ اجماع جمہور ہے, انشاءاللہ وہ کھل کے آ جائے گا. خیر, میں نے مختصر انداز میں بیان کر دیا ہے. دیکھیں اجماع دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہا جاتا ہے جمہور کا اجماع, اور ایک کہا جاتا ہے مطلقاً کہا جاتا ہے اجماع امت. اجماع امت یہ کہ جس پہ کسی کا اختلاف نہ ہو, یعنی جب سے اسلام آیا تب سے لے کر اس زمانے تک ہر زمانے میں جتنے جید علماء ہیں, جتنے ائمہ گزرے, جتنے محدثین گزرے, جتنے مجددین گزرے, سب کا اس بات پر اتفاق ہو, اسے کہا جاتا ہے اجماع امت. اور جمہور, اجماع جمہور کہا جس کو کہا جاتا ہے اس میں کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں, کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں, لیکن جو زیادہ اکثریت جس طرف کہتی ہے اس کو اجماع جمہور کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ پانی کی بوتل ہے, اس کو عام طور پہ ہم لوگ بسلری بولتے ہیں, حالانکہ ٹاٹا کاپر کوئی کمپنی ہے, پتہ نہیں اب ایڈ ہو رہا ہے کیا اس کا.
اب یہ میں کہوں کہ صاحب اس کو عام پانی نہیں کہتے، اس کو بسلری فلٹر کا پانی کہتے ہیں، یہ صاف پانی ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں۔ 50 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا پانی ہے، عمدہ پانی ہے، اس کو کلین کیا گیا ہے، اس کو پیوریفائی کیا گیا ہے، اس کو بسلری کہتے ہیں۔ 50 علماء یہ کہہ رہے ہیں، اور 10 علماء کہتے ہیں نہیں صاحب یہ عام پانی کی طرح ہی ہے، جیسے عام پانی ہوتا ہے ویسے یہی ہے۔ لیکن 50 علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ عام پانی سے ہٹ کر ہے۔ لیکن چونکہ 10 علماء 10 لوگ اس پر اختلاف کر رہے ہیں تو اس پر پورا مکمل اجماع نہیں ہوا، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بسلری کا پانی ہے، اس پر جمہور کا اجماع ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو جمہور اور اجماع کا فرق؟ حضرت عثمان غنی افضل ہے یا حضرت علی افضل ہے؟ اس پر حضرت عثمان غنی افضل ہے حضرت علی سے، اس پر جمہور کا اجماع ہے۔ اختلاف کس پر ہے؟ عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کی افضلیت پر اختلاف ہے اہل سنت میں۔ میجارٹی یہ کہتی ہے کہ عثمان غنی افضل ہے حضرت علی سے، مگر علماء کا ایک مختصر طبقہ ہوا ہے جس میں کوفہ اور بصرہ کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی افضل ہے عثمان غنی سے۔ تو جمہور کا اجماع عثمان غنی کی افضلیت کا قائل ہے، اور ایک قلیل طبقہ حضرت علی کی افضلیت کا قائل ہے۔ تو اب اگر اس بنا پر کوئی یہ کہے کہ بھائی عثمان غنی سے افضل حضرت علی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، اس لیے کہ علماء کی ایک چھوٹی سی اگرچہ تعداد چھوٹی ہے لیکن چھوٹی سی تعداد اس بات کو مانتی ہے تو گویا اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، لیکن اس کو یہی کہا جائے گا کہ جس طرح میجارٹی ہے وہی فیصلہ مانا جاتا ہے، بہتر یہی عقیدہ ہے کہ آپ میجارٹی کے عقیدے کو قبول کرو، لہذا وہاں گمراہیت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو اب اس کا فرق دیکھ لیجیے، اختلاف حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی افضلیت کو لے کر ہے۔ ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی افضلیت پر کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع امت ہے۔ اسی بنیاد پہ کہا کہ جو ابو بکر سے کسی اور کو افضل قرار دے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حنفی مذہب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کی بڑی حدیث کی مشہور کتابیں جیسے مشکل الآثار، شرح معانی الآثار، کئی حدیث کی اور کئی فقہ کی کتابیں لکھی، بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے وقت کے امام ہوئے۔ عقائد پر ایک ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس میں بڑی عمدہ اور بہترین بات کہتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے۔ تو کیوں ہے پہلے خلیفہ؟ اس لیے آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں، اس لیے آپ افضل نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ افضل اس لیے نہیں ہے آپ کے پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ ہونا آپ کی افضلیت کے لیے نہیں ہے، آپ کا منصب کی بنیاد پر آپ کی افضلیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ آپ پہلے خلیفہ ہے اس لیے افضل نہیں ہے، بلکہ امام طحاوی کہتے ہیں آپ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے اس لیے پہلے خلیفہ ہے۔ زندگی بھر ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا بچپن سے کہ ابو بکر افضل ہے، ابو بکر افضل ہے۔ تاریخ کا وہی پنہ دکھایا گیا ہے، تاریخ کا دوسرا پنہ نہیں دکھایا گیا ہے۔ تاریخ کا دوسرے پننے کو جو ہے چھپا لیا گیا۔ جب یہ تاریخ کا حقیقی پنہ آئے گا تو پہلا پنہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا نا کیا ہے حق ہے۔ تو اب جدید میڈیا ہو گئی، جدید ہو گیا، سب کی تحقیق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، حدیث بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ کو کہیں کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب دیکھ سکتے ہیں اوریجنل، آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، لوگوں علماء نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا، علماء کو یہ بات نہیں معلوم تھی، علماء کو یہ بات نہیں معلوم تھی، علماء نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کتابوں میں بہت انداز میں لکھی ہے، اس کے اوپر کئی حوالے ہیں کہ مولا علیہ السلام ہی افضل ہیں، اور مولا علیہ السلام سے کسی صحابہ کا تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جیسے نبی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں اور تمام انبیاء سے، تو ویسے ہی تمام انبیاء کی خصلتیں، تمام انبیاء کی جو ہے خاصیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ عطا فرمائی اللہ رب العزت، وہی تمام صحابہ کی فضیلت میں یکتا ہے مولا علی مرتضیٰ، ٹھیک ہے۔ تبھی تو آپ کے وصی تھے، تبھی تو آپ کے جانشین تھے، تبھی تو نفس رسول تھے، تبھی تو جو ہے نبی نے غدیر میں اعلان فرمایا، تبھی نے جو ہے نبی جنگ تبوک کے موقع پر مولا مرتضیٰ کو چھوڑ کے گئے تھے اپنا نائب۔ اور اس بات کو خود مولا کائنات بھی جانتے تھے، تو انہیں پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں لوگ میرا تقابل ابو بکر سے کریں گے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر، کہا کہ لوگوں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض ایک مومن کے قلب میں جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہو اور ابو بکر اور عمر سے بغض ہو، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو تب تک وہ علی کا چاہنے والا بھی نہیں بن سکتا کہ جب تک سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے اس کو محبت نہ ہو۔
جہاں علی کی محبت ہو وہاں بغض ابو بکر اور عمر ہو نہیں سکتا، اور جہاں بغض ابو بکر و عمر ہو وہاں محبت علی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کو امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر لائے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ 182، حدیث نمبر 3920۔ اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں، جلد 30 صفحہ 356۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا، جلد نمبر 9 صفحہ 40، حدیث نمبر 14357۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 140 پر لکھا۔ امام ابن حجر المکی الحیتمی نے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 187، اور امام متقی الہندی نے کنز العمال جلد 13 صفحہ 20، حدیث نمبر 36141 پر اس کو نقل کیا۔